ہمارا تعارف کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ اسلام کے ماننے والے کو دیوبندی نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، نیچری نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے۔ ہمارا تعارف مسلم ہے۔ نوجوان بیٹھے ہو، یہ ان خطیبوں کی باتوں سے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ یہ آگ کے شعلے ہیں جو تمہیں دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعت میں، سلفیت میں جو تمہیں ان چیزوں میں جکڑتے ہیں، یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں۔ ہمارے خیرخواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے لاکھوں کروڑیں محبوب بندے ہیں۔ میں کچھ 100 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ ملکوں میں پھرا۔ جتنی نفرت مذہب کے نام پر میں نے یہاں مسلمانوں میں آپس میں دیکھی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اثر جب یہ موٹر وے نہیں تھا، میں لاہور سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، کسووال عصر کا وقت ہوا، میں خود چلا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، سامنے 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھائی السلام علیکم۔ انہوں نے آگے مجھے دیکھنا سارے، پھر میں نے کہا السلام علیکم، پھر انہوں نے کہا، تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے، اس مالک کا شکر ہے۔ لیکن یہ جو شعلے ہیں، ان کو آپ نوجوان بجھاؤ۔ یہ ممبر سے اٹھے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ممبر تو محبت کے لیے ہے، یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے، یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھے، نہ تاریخ کو پڑھا ہے، نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی ہے۔ بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے۔ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا لی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں، اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھیں۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف۔ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہیں؟ اکرم بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر؟
ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے، پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا. مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو. یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں. تو میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا. اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے. اور کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو. حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے. فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے SSP لگا. ایک عبدالخالق تھے SSP، وہ ASP تھے. تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے. 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے. تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ. میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو اس سے تو میں ملا ہوں. وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے CSS کیا. تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے. جون کا مہینہ ہے، کوئی 11-12 بجے ہیں. ہم دونوں پہنچے دروازے پر. میرے سر پر ٹوپی، چولا، شلوار، SSP بھی اسی شکل میں. تو سپاہی کہا تھا 2 صوفی آ رہے ہیں نالی کی حیثیت. تو جب ہم پہنچے تو عبدالخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن وہ داڑھی میں تھا. تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو. ایسا کرو تو وہ جو دور کا دروازہ ہے. تو عبدالخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول. سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ. اسے میں 3ری دفعہ کہا یار تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے. ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو. ایک تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتھوں کھولا. اب وہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا میرے پیارے میں عبدالخالق. اور صرف اتنا ہی آخیا سر کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار. وہ دل کرے انہوں میں سجدہ کر دے، کیونکہ انہوں پتہ ہی SSP تو میں نے ڈسمس کر سکتا. یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کون، کہنے والے کون ہے، اس کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ تو آؤ. جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا. یہ تبدیلی کس لیے آئی کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا. اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہے، تلاوت سے غافل ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا. یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا. جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا. بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے.
जअलना फीहा सिराजा वहाजा, चमकने वाला, दहकने वाला, तपिश वाला एक सूरज बनाया, सिराज चराग बनाया। सूरज से एक एक लाख किलोमीटर का शोला निकलता है, 3-3 लाख किलोमीटर के शोले निकलते हैं। सूरज में हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस, हीलियम हाइड्रोजन में बदलती है, हीलियम हाइड्रोजन में बदलती है और उससे धमाका होता है। यह हर सेकंड में धमाका हो रहा है। एक धमाके में 50 करोड़ एटम बम के बराबर ताकत होती है। ये नासा की बात है, मेरी नहीं है। मनो ता थोड़ा मर्जी, ना मनो ता थोड़ी मर्जी। या अल्लाह की कहूँगा तो मैं भी मानूंगा, तुम भी मानो। कभी सजी हैंकी फैंकी करूंगा तो चाहे मनो तो चाहे ना मनो, लेकिन वो देख के बता रहे हैं जालिम। मैं ह्यूस्टन गया हूँ, नासा जहाँ है वहाँ मैं गया हूँ, उनसे पूछा है। वजालना सिराजा वहाजा, अल्लाह कौन है? वह अनजलना मिनल मुअस्सिरात माअन सज्जाजा, जिसने बादलों से पानी उतारा। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? फ़अंबतना फ़ीहा हब्बम व नबातम व जन्नातिन अल्फाफा। अल्लाह कौन है जिसने चैलेंज किया, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने जमीन आसमान को बनाया है? ऐ कोई अंज़ल लकुम मिनस समाहि मा, कौन आसमान से पानी बरसाता है? फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, कौन है जो बागात फल फूल गल्ले निकालता है? वो लकड़ी जो अम्ब की में निकल आमदा है। अपन चूंकि बचपन से देखते हैं तो अजीब नहीं लगता। अगर आम पर अंगूर लग जाएं तो सारा फैसलाबाज हो, या कोई आम पे अंगूर लग गए हों, कोई आम पे जो आम लगा है, ये कितनी बड़ी कुदरत है। हमारे तो आमों के, हमारे वालिद के तो बहुत बड़े बागात थे, फिर हमसे संभाल ही न गए, हमने कटवा दिए, थोड़े से रख लिए। तो लकड़ी है, कड़वी है, पानी सादा है, जमीन फीकी है, गोबर नापाक है जो देसी खाद है, और दूसरी खाद केमिकल कड़वी है। और दरख्त बढ़ता है, उसके तने में देखो, हम पानी ऊपर उठाते हैं ना, चाहे मस्जिद का हो चाहे घर का हो, तो नीचे पावर पंप लगाते हैं, वो चलता है और फिर पानी को छत पर टैंकी पर पहुंचाता है। आम की आखिरी चोटी पर जमीन से पानी ऊपर कौन खींच के ले जाता है? ऊपर कैसे, कौन से पंप अल्लाह ने लगाए हुए? और सफेदे का दरख्त तो आम से भी कई गुना ऊंचा होता है, तो वो कैसे पानी ऊपर जाता है? कौन है? अस्कैनाकुम माअन फुराता, वो अल्लाह है। वो कहता है हमने पानी पिलाया तुम्हें भी, दरख्तों को भी। ये दरख्त है, शय कोई नहीं। मैं अफ्रीका गया हूँ, दरख्त तो वहाँ है। जैसे गाँव में पहलवान था ना, ऐसे गाँव में पहलवान दरख्त है वहाँ। वो देख के डर लगता है। उसके पत्ते पत्ते में, रेशे रेशे में, एक एक डाली में, एक फल में कौन है जो पहुंचाता? अल्लाह कहता है उन्जुरू इला समरही, देखो इनके फल किसने बनाए। वयनअही, देखो ये पक कैसे जाता है, ये नरम कैसे हो जाता है। जब ये पैदा होता है तो फीका खट्टा होता है, और जब ये बड़ा होता है तो नरम और मीठा होता है। एक खंड तुसी पाई, ये शीरा तुसी पाया, इदा रंग तुसी पेंट कीता है। कौन है? मा कान लकुम मन तुम्बितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके तो दिखाओ। इलाहुम अल्लाह, है कोई अल्लाह के सिवा? माबूद है कोई अल्लाह के सिवा? हाजत रवा, बोलो है कोई? है कोई मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा? है कोई जरूरतें पूरी करने वाला अल्लाह के सिवा? जोर से बोलो, है कोई शिफा देने वाला? है कोई इज्जत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जलील करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को डुबोने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई चांद को घटाने बढ़ाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौसमों को बदलने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों को लाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बिजलियों में कड़क पैदा करने वाला, चमक करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों में गरज रखने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई कतरा कतरा करके बरसाने वाला अल्लाह के सिवा?
ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو سجے ویکھو کھبے ویکھو اگاں ویکھو پچھاں ویکھو اتاں ویکھو ہیٹھاں ویکھو، اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔ فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں۔ وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا۔ یا کسی کو بلانا ہو، جیسے یہ بیٹھے ہوئے تو اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں یا سمیع، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وما فی الارض، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وما بینہما، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرق دو ہیں، ادھر سے لے کر وہاں تک، جنوب، شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ تو رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے۔ ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، چس آ گئی، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، سورج نکلنے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہو نا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز۔ پھر دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے،
میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا. بھولو پہلوان جو رستم زماں بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا. امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے. غلام محمد رستم زماں بنا، اس کی اولاد نہیں تھی. امام بخش اس کے چھوٹے بھائی، وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی. اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا. میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا. ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بیٹھاتے تھے. وہ یہاں دے پہلوانا دی بس ہو جاندی. اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے. پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے. بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے. مر رحمت ہی، اگر اے سنو میرے اپنے رب دی گل، مر رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے. جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو.